سائنسی سوال ہے. کیا سوال ہے؟ سائنس سے تعلق رکھنے والا سوال. سائنسدان ہے نا. سائنس کا نالج. فزکس میں آپ سالڈ اسٹیٹ ہے آپ کی؟ میری نیوکلیئر فزکس تھی، فزکس میں، لیکن اب کافی عرصے سے میں کمپیوٹر سے ہوں، قریباً 15-20 سال سے. حضور پچھلے ہفتے ایک سائنسی پروگرام دکھایا گیا تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں، تحقیقی ادارہ میں، انہوں نے 2 بھیڑوں کو پیدا کیا ہے جس کو انہوں نے کلوننگ کا نام دیا ہے. جس سے مراد یہ ہے کہ ایک ایمبریو لے کے اس کی انہوں نے کئی کاپیاں بنائی اور پھر اس کو ووم میں داخل کیا گیا، اور اس سے جو 2 بھیڑیں پیدا ہوئیں وہ جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل تھی. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا بریک تھرو ہے. لیکن اس کا جو فکر ہے بعض اداروں کو، بعض تنظیموں کو، کہ یہ ہے کہ یہ تجربات اگر کل کو انسانوں پر شروع ہو گئے تو جینیٹیکلی آئیڈینٹیکل انسان نہ پیدا ہونے شروع ہو جائے. نہیں، وہ بھی جو جینیٹیکل آئیڈینٹیکل بھیڑیں ہیں وہ بنانا بھی فائدہ مند ہے کہ نہیں، یہ بھی تو ابھی سوال باقی ہے. اس میں یعنی وہ اس کے پہلو دیکھتے ہیں کہ اس میں بعض فائدے ہیں. مثلا ایسی آپ بھیڑیں پیدا کریں جو زیادہ مثلا گوشت دیں، جس کا گوشت کی چربی کم. مصنوعی غذا کے جو طریقے ہیں اس کو جب تک زندگی میں روزمرہ استعمال کر کے نہ دیکھ لیں اس وقت تک کچھ پتہ نہیں چلتا اس کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں. اب امریکہ میں جو انہی ذرائع سے انہوں نے پھل موٹے موٹے اور بڑے تر و تازہ دکھائی دینے والے بنائے ہیں، انہیں مزہ ہی کوئی نہیں، خوشبو ہی کوئی نہیں. میں ایک دفعہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا تھا جہاں جو ہوٹل والوں نے اپنی طرف سے عزت افزائی کے ذریعے بہت بڑا پھلوں کا ایک کیا کہتے ہیں باسکٹ سجائی ہوئی تھی، این کمرے کے درمیان میں جو بیڈ روم کے ساتھ اینٹی چیمبر ہوتا ہے نا اس میں لگائی ہوئی تھی. تو جب تک میری نظر نہیں پڑی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ پھل کوئی ہے بھی کہ نہیں کمرے میں. اچانک اس وقت بیوی بھی ساتھ تھی، پرانی بات ہے. تو میں نے کہا ہے اتنی بڑی خوبصورت باسکٹ اور ہمیں جب تک نظر نہیں پڑی خوشبو نہیں آئی. اور پاکستان میں ایک سیب کہیں رکھ دو سارے گھر میں مہک پھیل جاتی ہے. نہ ان کے انڈوں میں مزہ رہا ہے، نہ ان کے پھلوں میں لذت رہی، اور بیماریاں ایسی ایسی نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں جن کے متعلق مجھے یہ شبہ ہے کہ جو مصنوعی ذرائع سے خوراک کو یا لمبا دیر رکھتے ہیں یا ان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں اس کو زندگی قبول نہیں کر رہی، اس کے ساتھ مانوس نہیں ہوئی، اور مزہ تو الگ رہا، اس کے نتیجے میں نقصانات ہو سکتے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو واضح دیتا ہوں جس میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں، سائنٹیفکلی ویل اسٹیبلشڈ مثال ہے. یہ جتنے ہمارے مالیکولز ہیں یہ رائٹ سپننگ بھی ہیں، لیفٹ سپننگ بھی ہیں، اور کیمیکلی ایک ہی کمپاؤنڈ ہو اس کے رائٹ سپننگ مالیکول بھی ہو سکتے ہیں، لیفٹ سپننگ مالیکول بھی ہو سکتے ہیں. جیسے میٹھا ہے اس کے رائٹ سپننگ مالیکول بھی ہیں، لیفٹ سپننگ بھی ہیں. رائٹ سپننگ کو ہم ایبزارب کرتے ہیں اور ہمارا میٹھا سارے کا سارا رائٹ سپننگ مالیکولز پر ہے جو دائیں طرف گھوم رہے ہیں، اور جو بائیں طرف گھوم رہے ہیں وہ آپ میٹھے کا پہاڑ بھی کھا جائیں تو آپ ایک ذرہ بھی جذب نہیں کرے گا جسم، سارے رد کر دے گا. لیکن نقصان نہیں ہے کوئی، صرف ویسٹیج ہے، لیکن بعض جگہ نقصان ثابت ہے. چنانچہ انہوں نے ایک ڈرگ بنائی جو حمل کی متلی کو دور کرنے کے لیے تھی. امریکہ میں وہ دوا بنی اور سائنٹسٹ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہی ڈرگ دونوں طرح کی بن گئی ہے ان سے، کیونکہ دیکھنے میں اور اس کی کیمیکل پراپرٹیز میں ایک ذرے کا بھی فرق نہیں ہوتا. جو یہ آئیڈینٹیکل بات کر رہے ہیں یہ آئیڈینٹیکل ہوتی ہیں. تمام رائٹ سپننگ مالیکول سے بنی ہوئی کیمیاوی مرکبات یا لیفٹ سپننگ مالیکول سے بنے ہوئے کیمیاوی مرکبات 100% آئیڈینٹیکل ہیں. کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس ذریعے کے کہ اس کو مائکروسکوپ وغیرہ جو ان کے نئے ذرائع دیکھ کر یہ معلوم کریں کہ یہ رائٹ سپننگ ہے یا لیفٹ سپننگ ہے. چنانچہ بعض ڈرگز جو تھیں ان کی وہی کیمیکل رائٹ سپننگ تھی، بعض کی وہی کیمیکل لیفٹ سپننگ تھی، اور نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ اب ہر 100% ایک چیز ہے
بعض عورتوں کے ایسے معذور بچے پیدا ہوئے کہ بھیانک نظارے تھے، وہ نہ مرے نہ زندہ رہے، برے حال میں، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کے بازو کٹے ہوئے، کسی کے اعضاء کسی شکلیں بدل گئے ہیں، بہت دردناک واقعات ہوئے، اور بعضوں کی متی دور ہو گئی اور کچھ بھی تکلیف نہیں تھی۔ پھر جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ رائٹ اسپننگ اور لیفٹ اسپننگ کا فرق تھا، صرف کوئی کیمیائی فرق نہیں، آئیڈینٹیکل ہیں۔ تو بھیڑیں بھی تو آئیڈینٹیکل آپ بتا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ اس آئیڈینٹی میں کیا کیا نقصان اس میں مضمر ہیں جو آئندہ پیش آ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور مثال آپ دیکھ لیں، انسانی جسم کو خدا نے صلاحیت دی ہے، ان کی جو سائنسی ترقیات ہیں وہ ابھی اس بات کو اس حد کو پہنچی نہیں جس سائنسی باریکیوں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے۔ اب آپ نے کبھی اورنج اور لیمن میں فرق محسوس کیا؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ اورنج سلائٹلی سویٹش ہے، نہیں، خوشبو کے لحاظ سے پہچان لیتے ہیں کہ نہیں؟ جی لیمن اور اورنج کی خوشبو کبھی آپ نے شبہ پڑا آپس میں؟ آپ نمایاں طور پر پہچانتے ہیں، یہ لیمن ہے، یہ اورنج ہے، اور کیمیکل ایک ہی ہے دونوں کی، 100% ایک، سوائے اس کے کہ اورنج کی اگر رائٹ اسپننگ ہے تو لیمن کی لیفٹ اسپننگ ہے۔ آپ کے ناک کو کس طرح پتہ چل گیا؟ اس کی کیمیکل پراپرٹیز مختلف نہیں ہیں، وہ جو رد عمل دکھاتا ہے، اس کا ذرہ جو بھی لگتا ہے ناک کے ساتھ یا منہ کے ساتھ لگتا ہے، جو اس کی خوشبو کی لہر اٹھاتا ہے، وہ کیمیکلی کچھ حرکت کرتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ اس کی کیمیکل ریئیکشن ایگزیکٹلی وہی ہے، ناٹ دا سلائٹسٹ چینج۔ اور بلا شبہ ہر انسان کو خدا نے صلاحیت بخشی ہے کہ یہ رائٹ اسپننگ ہے، یہ لیفٹ اسپننگ ہے، اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن عملاً وہ یہ کہتا ہے اچھا یہ اورنج ہے، گویا یہ رائٹ اسپننگ ہے، نہیں یہ تو لیمن ہے، یہ لیفٹ اسپننگ ہے۔ اب لیفٹ اسپننگ رائٹ اسپننگ کا پتہ نہ ہو، مگر یہ پتہ ہے کہ ہیں الگ الگ، جبکہ کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ یہ محقق بات ہے، بالکل طے شدہ، اس میں اور کوئی ذریعہ نہیں، صرف وہی کیمیکل ڈٹرمن ہو کے فائنلی طے ہو چکا ہے، یہی چیز ہے۔ جب اس کو آرٹیفیشلی بھی بنایا ہے، جب رائٹ اسپننگ بنایا تو لیمن اورنج بن گئی، لیفٹ اسپننگ بنایا تو لیمن بن گئی۔ اب بتائیں ان کا یہ اعتماد کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب بکواس ہے۔ بکواس کا مطلب ہے کہ وہم ہے ان کے۔ اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم نے اس کو بڑی سختی سے رد فرمایا، اتنا ایجادات کا ذکر فرمایا، کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ ایجادات شیطان کے کہنے پر ہوں گی، بلکہ فرمایا اللہ کے کہنے پر ہوں گی۔ بتاتا ہوں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها بأن ربك اوحى اخرجت الارض اثقالها بأن ربك اوحى يومئذ تحدث اخبارها سوری يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ زمین اپنے راز اگلے گی، سائنس کی تمام مخفی باتیں انسان کے علم میں لے آئے گی، یعنی خود گویا کہ تعاون کر رہی ہے، اس لیے کہ بأن ربک اوحیٰ، کہ تیرے رب نے اس پر وحی فرمائی ہے۔ اور یہ بہت ہی تعریف کے کلمات ہیں سائنسی ایجادات کے لیے کے حق میں، لیکن یہ ایجاد جہاں یہ ذکر فرمایا ہے کہ تخلیق بدلنے کی کوشش کرے گا انسان، وہاں فرمایا ہے شیطان نے خدا سے مخاطب کر کے تکبر میں یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے تو مجھے مہلت دے، پھر میں دیکھوں گا کہ تیرے بندوں کا میں کیا حال کرتا ہوں۔ ان میں پہلے تو کاٹیں گے کان اور تھوڑے تھوڑے اعضاء میں دراز ڈالیں گے اور وہ شرک کی طرف لے جائے گا ان کو، پھر میں ان کو حکم دوں گا اور وہ تیری تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ تب خدا فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تم بھی اور وہ سب بھی جہنم کا ایندھن بنو گے، سزا سے بچو گے نہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ ایک ہی ایجاد ہے جس کے خلاف اتنی واضح نفرت کا اظہار فرمایا گیا ہے، اور کسی ایجاد کے متعلق کوئی نہیں، بلکہ تعریفی کلمات ہیں۔ یہ جو آپ مضمون بیان کریں بہت خطرناک ہے۔ اس سے جب بھی احمدی بچے مشورہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر تمہیں جینیٹکس میں دخل دینا ہے تو صرف اتنا دخل دو کہ
خدا تعالیٰ کی تخلیق کو مزید تقویت ان معنوں میں اس کی حفاظت کے لیے جو بھی جینیٹک ذرائع ہیں ان کو استعمال کرو. مثلا بچہ نہیں ہوتا تو بچہ انسان کا بچہ انسان ہی کے ذرائع اس کی خلیوں سے بنانا، اس میں اگر جینیٹک علم کام کر سکتا ہے اور وہ نقائص دور کر سکتا ہے جن کے ذریعے وہ ماں یا باپ یا عورت یا مرد میں وہ کمزوریاں ہیں کہ وہ بچہ نہیں بن سکتا، تو یہ تخلیق کو تبدیل کرنا نہیں ہے، تخلیق کی خدمت کرنا ہے. اور خدا کے ڈیزائن جہاں جہاں کسی عارضی محرکات کی وجہ سے پوری طرح پھول پھل نہیں سکتے، ان کی یہ مدد کرنا انسانوں کی کہ ان میں خدا تعالیٰ کی تخلیق اپنے پورے جوہر دکھائے، یہ مضمون ہے. اس میں جینیٹک انجینئر بہت کام کر سکتے ہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں جو مرضی کریں، لیکن خلق کی تبدیلی میں اگر تم نے دخل دیا تو پھر دیکھنا کہ جس عذاب کا خدا نے وعدہ کیا وہ بعید نہیں کہ اسی دنیا میں پہلے تمہیں مل جائے. جو چیزیں تم بناؤ گے، جو مخلوقات، وہ تم پہ ایسی چھا جائیں کہ پھر ان سے نجات ممکن نہ رہے. ٹھیک ہے، وہ تھیلیڈومائڈ ہے حضور جی، وہ دوائی کا نام تھیلیڈومائڈ. اب یہ آپ نے استعمال کروائی ہے لوگوں کو؟ اس وقت کی تھی، اب تو بند ہے نا. وہ بھی بنائی انہوں نے آسٹریلین گائنیکالوجسٹ نے دیکھا بھی یہ خرابی کر رہی ہے. ہاں، لیکن ریسرچ امریکہ میں ہوئی تھی، امریکہ میں یہ جو دوبارہ ہوئی ہے نا ریسرچ، امریکہ میں ریسرچ ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ وجہ یہ نکلی ہے کسی کا بازو ہی نہیں اور ٹانگ ہی نہیں. تھیلیڈومائڈ. میرا سوال